زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ تیری خوبصورتی، تیرا سٹیٹس، تیرا لیول، سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ اگر تو حضور کے در پہ نہیں آئے گا، اللہ کے در پہ نہیں آئے گا تو خالی رہ جائے گا۔ اللہ کے در پہ آ جاؤ، حضور کے در پہ آ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ آپ کو چار کندھوں پہ اٹھا کے لایا جائے، کفن میں منہ چھپا کے لایا جائے، اس سے بہتر ہے کہ آج آ جاؤ، اپنے رب سے لو لگا لو، اپنے رب کے ساتھ صلح کر لو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو میں بہت پڑھتا ہوں اور ان کو میں بیان بھی بہت کرتا ہوں، ہر جگہ پہ میں ان کو کوٹ کرتا ہوں، اور یقین جانے ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور میں آپ کو کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، کیونکہ آپ سب جو ہے نا وہ باشعور اور پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، جس طرح کا یہ مجمع نظر آ رہا ہے، تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی کتاب ہے انوار العلوم مثنوی شریف، یہ آپ پڑھیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھیں، سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے پیری مریدری کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا جناب، بتا دیں مجھے، آگے بتا دیں۔ میں بند کر دیتا ہوں، بند کر دیں، کر دیں۔ نہیں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے جناب، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں، میں نے وہ بتا دیا جی 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 معذرت جی۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے جو ہے پیری مریدی کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کے پاس، آپ کے آستانے پہ مریدین آتے، جو امیر ہوتے وہ نذرانے دیتے، اور جو غریب ہوتے پیر صاحب وہ سارے نذرانے اٹھا کے غریبوں کو دے دیتے۔ تو آپ کی جو بچے تھے، آپ کی بیوی تھی، وہ کہنے لگی حضور بہت اچھا کام ہے، آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی آپ کی ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے ہماری بھی کہ آپ ہمیں بھی سنبھالیں، ہمارا بھی خیال کریں۔ آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی اچھی روٹی کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، تو آپ مہربانی کیا کریں، آپ نہ یہ کام چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ آپ اٹھائیں کوئی چیز اور جا کے محنت مزدوری کریں تاکہ ہمیں کچھ کھانے کو ملے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا سمجھدار بندے، وہ بیویوں سے متھا نہیں لگاتے۔ اور یہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، جب بھی گھر میں لڑائی کا ماحول بننے لگے تو الجھنا نہیں، گھر سے باہر نکل جانا ہے، بہت ساری لڑائیوں سے بچ جائیں گے آپ۔ عورت سے کبھی نہیں الجھنا، عورت ناقص العقل ہے، ہم نے اس کو سنبھالنا ہے۔ تو وہ جب اس کی جو بیگم تھی اس نے لڑائی کا ماحول بنایا تو وہ گھر سے باہر نکل گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے بیگم، کل سے میں مزدوری کروں گا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو پہلے چاہتے ہیں کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، ہم تو بس بیٹھے اور تیرا ذکر کریں۔ تو صبح ہوئی تو آپ نے جو ہے وہ جی، آپ نے صبح کے ٹائم جائے نماز اٹھائی، تسبیح اٹھائی، اور وضو کا ایک برتن اٹھایا اور چل دیے۔ آپ جنگل کی طرف گئے، اور وہاں پر جا کر نہ آپ نے تسبیح پکڑی، وضو کیا، مصلی بچھایا، اور ذکر میں مشغول، اللہ 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 ذکر کر رہے ہیں، سارا دن ذکر میں گزر گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ذکر میں کیا ملتا ہے، میں بتاؤں گا کیا ملتا ہے، تو سچے دل سے کر کے دیکھ، پھر دیکھ کر رنگ کیسے لگتے ہیں۔ تو ذکر کرتے رہے، رات کا وقت ہوا، واپس گھر آئے تو بیگم نے پوچھا جناب کچھ کما کے لائے، کوئی مزدوری شزدوری؟ ہاں، کام کیا، مزدوری بھی کی، اور جی جان سے کی۔ تو اجرت، پیسے؟ تو کہنے لگے مالک بڑا کریم ہے، مانگنے کا دل ہی نہیں کیا، جب دے گا دے دے گا۔ تو ان کی بیگم کہنے لگی جناب ایسے نہیں، کل جب جائیں گے نا تو پہلے مزدوری مانگنا اور بعد میں کام کرنا۔ جیسے ہم کرتے ہیں، مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے یا اللہ میری یہ مراد بھی پوری کر دے، یہ بھی پوری کر دے، یہ بھی پوری کر دے۔ مسجد کہتی تو ہوگی کہ یار ہر روز آتے ہو مانگنے کے لیے، کبھی ملنے بھی آ جایا کرو، کبھی ہم سے بھی مل لیا کرو،
24 घंटों में 10-5 मिनट निकाल के अपने रब के पास बैठ जाया करो गुफ्तगू के लिए, देखना कितनी गुत्थियाँ खुल जाती हैं। अगला दिन हुआ, फिर मुसल्ला उठाया, तस्बीह उठाई, फिर जंगल की तरफ। सारा दिन अल्लाह अल्लाह जिक्र, सारा दिन। रात को वापस है, बेगम ने पूछा जनाब मजदूरी की, कल से ज़्यादा की, कुछ मिला? नहीं। मालिक बड़ा करीम है, मांगने का दिल ही नहीं करता। तो आपकी बेगम जी थी, वो कहने लगी जनाब कल ऐसा करना कि उस मालिक को छोड़ के किसी और मालिक के पास चले जाना। बजाय, जो बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन वो जो अल्लाह वाले थे वो कहने लगे या अल्लाह, ये मैंने क्या सुन लिया कि तेरा दर छोड़ के मैं किसी और दर पे जाऊं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। बारी ताला मैं तेरा दर छोड़ के कहाँ जाऊंगा? या अल्लाह मैंने ये क्या सुन लिया। अगला दिन हुआ, फिर जाए नमाज उठाई, फिर तस्बीह उठाई, फिर जंगल का रुख, सारा दिन जिक्र किया, नमाज पढ़ी, तस्बीह पढ़ी, रात को घर वापस। अब 2 दिन तो बहाना लगा लिया, तीसरा दिन अब क्या करें? तो आपने जहन में सोचा कि बाहर बैठ जाते हैं, जब सो जाएगी चले जाएंगे, कल की कल देखी जाएगी। तो वो बाहर बैठे रहे। रात का वक़्त जब ढला तो आपने देखा कि अब बेगम सो गई होगी। दरवाज़े को आहिस्ता से खोलने लगे, अंदर दाखिल होने लगे तो बेगम भागती हुई आई, जैसे इंतज़ार कर रही थी। तो आप डर गए कि अब क्या जवाब दूंगा। तो हालात, मंज़र, सब कुछ बदला हुआ। आपने देखा कि मेरी बेगम ने नया सूट पहना हुआ है और अंदर खाना बन रहा है। तो आपने पूछा कि बेगम कहीं से कोई मेहमान वगैरह आए थे, किसने कुछ दिया? कहने लगे नहीं। आप आइए अंदर, आपको मैं दिखाती हूँ। आप कहते थे ना कि मालिक बड़ा करीम है, आपका मालिक वाकई बड़ा करीम है। वो सखी है कि जिसके ख़जानों में थोड़ी कोई नहीं है, कोई मांगने वाला तो हो। आपने कहा कि अभी आगे चलिए, आगे और जलवे हैं। आपने दरवाज़ा खोला कमरे का और दिखाया कि जनाब ये देखें, आपके मालिक के बंदे आए थे और आकर ने ये सारा ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान देकर गए, जिससे घर भर गया। तो आप रोने लग गए। तो आपकी बेगम ने बोला जनाब रोते क्यों हैं? अभी आपको एक पैगाम भी देना है। आपके मालिक के बंदे आए थे और आकर उन्होंने कहा कि हमारा बंदा जब वापस आए उनको पैगाम देना कि आपके मालिक की तरफ से ये पैगाम था कि तू मेरे ज़िक्र में कमी ना आने देना, मैं तेरे रिज़्क में कमी ना आने दूंगा। तू मेरा ज़िक्र करी और दिल लगा के करी। तूने कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगी, मैं तुझे लोड़ की भी थोड़ नहीं होने दूंगा। तू मेरे पास आ। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह फरमाता है मैं बग़ैर हिसाब व किताब के जिसको चाहूँ दे सकता हूँ। कोई पूछ नहीं सकता मेरे से क्यों दिया, कितना दिया, किसको दिया और कब दिया। तू मांग तो सही। ये अल्लाह का दर है।